الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس مبارک موقع پر آج کے جمعے کا بیان کا عنوان ہے ایمان اور عمل صالح. ایمان اور نیک اعمال کی اہمیت اور فضیلت کا مطالعہ قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے بے حساب مخلوقات کو پیدا کیا. ان تمام مخلوقات میں انسان یہ مخلوق ہے، بے حساب مخلوق ہے. ان بے حساب مخلوقوں میں ایک مخلوق انسان بھی ہے. لیکن تعجب کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. کسی مخلوق کو یہ شرافت فضیلت نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے. سب کے سب اللہ کے مخلوق ہے. وہ بے حساب مخلوقات، ان میں سے صرف ایک مخلوق جو انسان کہا جاتا ہے، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے افضل بنایا. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے: وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے انسان کو تمام مخلوق سے افضل اور اشرف بنایا ہے. تو سوچنے کی کیا بات ہے کہ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی تمام دوسرے مخلوقات کو چھوڑ کر صرف انسان کو اشرف مخلوقات بنانے کی وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی ایک اونچے مقصد کے لیے پیدا کیا جو دوسرے مخلوقات میں وہ مقصد نہیں ہے. اونچا مقصود جتنے بھی پورے مخلوقات ہیں وہ پورے مخلوقات اس انسان کی خدمت کے لیے اللہ بنایا ہے. اور صرف اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی بہت اونچے مقصد کے لیے بنایا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. ایمان لا کر نیک عمل کرنا، یہ مقصد ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عزت دینے کا، یہ فضیلت دینے کا سبب ہے. اب ہم کو سوچنا چاہیے کہ جو انسان اس مقصد کو پورا کیا، جو انسان اس مقصد کو پورا کیا وہ کامیاب ہوا.
اللہ کی نظر میں کامیاب ہے. جو انسان اس مقصد کو پورا نہیں کیا وہ ناکام ہے. یہ بھی قرآن کہتا ہے. جس کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں لی ایک سورت تلاوت کی ہے, سورہ عصر والعصر. اللہ فرماتا ہے, قسم کھا کر فرماتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, والعصر قسم ہے زمانے کی. اب کوئی بات بولنے میں کیا بولتے قسم سے بولتے بھائی, اس معنی کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ضرور ہے. اللہ فرماتا ہے والعصر قسم کھا کر کہتا ہوں, ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. انسان دو قسم کے ہیں, ایک ناکام ایک کامیاب. ان الانسان لفی خسر, انسان ناکام ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لایا عمل صالح. تو اس سے اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جو مقصد کو پورا کیے وہ کامیاب ہیں, جو مقصد کو پورا نہیں کیے وہ ناکام ہیں. اور جو مقصد میں ناکام ہوئے وہ اللہ کے نظر میں اتنے گرے ہوئے اللہ کے پتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے دلیل کے ساتھ یاد کرتا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو تمام بے حساب مخلوقات سے بہتر مخلوقات بنایا, اور وہ جو مقصد کے لیے بنایا اور مقصد کو پورا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نظر بہت گرا ہوا ہے. وہ کون ہے؟ وہی کافر مشرک منافق. اللہ فرماتا قرآن سے یہ کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہتا ہے ہاں وہ انسان کیا جو وہ انسان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہتا ہے ہاں انسان ہے, وہ جانور ہے, جانور ہے. وہ فائدہ کیا انسان بن کر, انسان جو مقصد کے لیے پیدا کیا اور مقصد پورا نہیں کرتا ہے تو انسان نہیں ہو. اللہ فرماتا جانور ہے. آگے فرماتا ہے جانور تو بڑا نہیں ہوئے, جانور کا تو عقل دیا ہے, اسے عقل دیا ہے. بدخم عمل جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانور تو نہیں, جانور تو عقل نہیں, فہم سے سمجھ نہیں, مجھے تو سمجھ ہے, شعور ہے, تو تم بدخم عمل جانور سے بھی تو بدتر رہنا پڑتا ہے. اور جو اس مقصد کو پورا کیا اس کو کیا کہتے ہیں, اسے مومن کہتے ہیں, ایمان والا دیندار کہتے ہیں. وہ اللہ کی نظر میں اتنا اس کا درجہ اتنا بلند ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَعَبْدٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اللہ فرماتا ہے ایک معمولی انسان مومن, معمولی مومن ہے, غریب مومن ہے, گمنام ہے. اس محلے میں آدمی عبداللہ ہے, عبداللہ کو گمنام, لیکن مومن ہے, وہ ایماندار ہے. اس کے مقابلے میں مشرک, اس کا نام مشہور ہے, اس کا نام بولنا ہونا کہ ہمارے کام سے اچھا معاملہ ہے تو بہت بڑا فکر ہے, مالدار ہے, جائیداد ہے, پوزیشن والے, لیکن کیا نہیں ہے ان کے پاس ایمان نہیں ہے. سب کچھ ہے, ایمان نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. مشرک چاہے تم کو کتنا اچھا لگے لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے بدلے میں معمولی جو گمنام مومن ہے وہ بہتر ہے. فرض کیجیے, فرض کرو چنئی ہے, چنئی میں کتنے لوگ اچھا ہے, کروڑ نہیں کا, 1 کروڑ روپیہ, 1 کروڑ انسان ہے چنئی میں. فرض کلپنے بندرے کی کلپنے, کروڑوں انسان ہیں, پورے کے پورے کافر مشرک ہیں. فرض کروڑوں ہیں, پورے کے پورے کیا ہیں
مشرک کافر ہے، لیکن صرف ایک آدمی ہے اس میں جو مومن ہے، ایک ہی آدمی، پورے چلتے نہیں۔ اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے؟ کہ ایک آدمی بہتر ہے، وہ سارے کے سارے بیکار۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ دوسرا فرماتے ہیں پورے چنئی تو کیا ہے، پوری دنیا کو اٹھا لیجیے، تصور کرو، فرض کرو، پورا دنیا، پورے دنیا میں انسان کافر ہے، مشرک ہے، فرض کرو، صرف ایک آدمی ہے پورے دنیا میں مومن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے پورے کافر ہیں، ایک ہی آدمی دنیا میں اللہ اس دنیا کو باقی رکھے گا۔ اگر وہ بھی مر گیا، ایک مومن بھی چلا گیا، 100% کفر ہے، مشرک کافر ہے، اللہ دنیا کو ہلاک کر دے گا، قیامت آ جائے گی۔ تو ایمان کا اتنا پاور ہے، تو ایک مومن سارے دنیا کے کافر سے بہتر ہے۔ جب تک ایک مومن دنیا میں رہے گا، اللہ اس دنیا کو قائم رکھے گا۔ جب یہ مومن بھی نہیں رہے گا، قیامت آ جائے گی، اللہ ہلاک کر دے گا۔ ضرورت نہیں ہے، ہمارا آدمی نہیں ہے، تو اتنا پاور ہے۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ عمل۔ اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخيرات، عمل میں ترقی کرو۔ ایمان کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ عمل بھی کرنا چاہیے، عمل میں ترقی کرو۔ فاستبقوا الخيرات، عمل میں ترقی کرو۔ ترقی کے معنی کیا ہے؟ جمعہ پڑھتے ہیں، کیا کرنا؟ 5 وقت کی کوشش کرتا ہوں، میں تو جمعہ پڑھ کے چلا کری 5 وقت کی کوشش کرتا ہوں، رمضان میں فرض روزہ رکھ لیتے، نفل روزے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس طرح نیک کاموں میں اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخيرات، صرف نیک کام کرنا ہی نہیں ہے بلکہ نیک کاموں میں ترقی کرو۔ جتنا ترقی کریں گے اللہ اتنا اس کی عمر میں ہلوا کرو۔ صرف ایک واقعہ حدیث کے اندر، چھوٹا واقعہ، جتنا عمل میں ترقی کریں گے، پابندی کریں گے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ دوسرا مجلس گھر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں دوسرا سے بیٹھے ہوئے ہیں، جب صحابہ ہیں، ایک جنازہ آتا ہے، دوسرا کا عادت کیا ہے؟ جب بھی کوئی جنازہ آتا ہے تو امام صاحب نماز پڑھائیں، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ قرضدار نہیں رہتا۔ دوسرا تو مجھے قرضدار ہے کہ ہاں یا رسول اللہ، ایک آدمی کو 4 طرف قرض کرتا، مہینہ بھر نماز نہیں پڑھاتا، تم لوگ نماز پڑھو، قرضدار مجھے نہیں پڑھا۔ تھوڑی دیر میں جبل اسلام تشریف لاتے ہیں، دوسرا یا رسول اللہ تمہارے پاس مجھے بھیجا، سلام کیا ہے؟ یہ جو قرضدار تھا اب قرضدار نہیں ہے، ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیج کر اس کے قرض کو ادا کر دیا گیا۔ اب یہ قرضدار نہیں ہے اور یہ اس کے گناہوں کا اللہ بدل دیا۔ آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤ، اس کے جنازے کی نماز میں جتنے لوگ شریک ہوں گے ان کے گناہوں کے اللہ بدل دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجب ہوگا، اتنا بڑا مرتبہ اسے کیوں؟ جبرائیل السلام سے پوچھے اتنا بڑا مرتبہ اسے کیوں ملا؟ جبرائیل السلام بولے یہ عمل میں ترقی کرنے کی کوشش کرتا تھا، ایک عمل کو پابندی سے روزانہ کرتا تھا۔ اور کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ چھوٹا سا سورہ کو روزانہ 100 مرتبہ بلا ناغہ پڑھتا تھا، روزانہ 100 مرتبہ، کسی نہ کسی کو پڑھ کر ہی سوتا تھا۔ تو روزانہ پابندی سے ایک چھوٹا سا عمل کیا، سورہ اخلاص 100 مرتبہ روزانہ پڑھتا تھا۔ اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنی بڑی عزت دی ہے۔ تو اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایمان، اللہ کے ایمان کی حفاظت بھی دعا کرتے رہنے چاہیے اور نیک اعمال میں ترقی کرنے کی کوشش کرنا، جتنا ہو سکے نیک عمل کرنا اور عمل بھی پابندی سے کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے،
اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں ترقی عطا فرمائے اور نیک اعمال کو ترقی عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا